قرآن قرآن کے حوالے سے ایک وضاحت درکار ہے کہ آخری اشرہ بھی آ رہا ہے انشاءاللہ چند دنوں میں، اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس آخری اشرے میں یقیناً قرآن کا پورے رمضان کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہے، اور آخری اشرے میں اور زیادہ عبادت کی جاتی ہے۔ ہمیں کس چیز پہ زیادہ وقت لگانا چاہیے؟ کیا اس کی تلاوت کی کثرت ہم زیادہ کریں، یا مختصر تلاوت اور ساتھ ترجمہ و تفسیر اس پہ وقت لگائیں؟ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بڑا اہم کوسچن ہے، اور اس حوالے سے واللہ تعالی عالم اہل علم نے جو لکھا ہے اور اس سے مجھ طالب علم کو جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پرسن ٹو پرسن ڈیفر کرتا ہے۔ اگر ایک طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، تعلیم سے اس کو دلچسپی ہے، تو اس کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت بھی کرے اور ان کو ساتھ سمجھے بھی، ان میں تدبر بھی کرے، اور ساتھ قیام میں بھی قرآن کو سنے۔ گویا کہ ہمیں یہ سارے کام ہی کرنے ہیں، تلاوت پر بھی وقت دینا ہے، تدبر پر بھی وقت دینا ہے، اور جو قیام اللیل ہے اس میں کھڑے ہو کر قرآن کو سننے اور راتوں کو جاگ کر قرآن مجید کی سماعت پر بھی ہمیں توجہ دینی ہے۔ کس کے لیے کون سا افضل ہے، یہ ہر انسان کے اپنے حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں تدبر کو زیادہ دل چاہ رہا ہوتا ہے، اس میں زیادہ دل لگ رہا ہوتا ہے، تو اس میں شاید وہ عبادت زیادہ افضل ہو۔ اور جب قیام اللیل کے لیے دل نصیب ہو رہی ہو اور وہ موقع آ رہا ہو، تو رات میں قیام اللیل شاید آپ کے لیے زیادہ افضل ہو۔ اور جب تلاوت کے لیے زیادہ دل مائل ہو، یا اس کے لیے آپ اپنے آپ کو زیادہ کوالیفائڈ محسوس کر رہے ہوں، تو اس موقع آپ کے لیے یہ افضل ہو۔ تو موقع بموقع تینوں کاموں کو ہی وقت دینا چاہیے، اپنے دل کی توجہ اور دل جمی کے حوالے سے۔ واللہ اعلم۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک سوال یہ ہے کہ قرآن ہم سیکھنا شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کہاں سے ابتدا کریں؟ بعض کورسز جو کہ عربی زبان، خاص قرآنی عربی پڑھاتے ہیں، اس میں مختلف گردانے، ضمائر، جو زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے، تو کیا ان کورسز کی طرف ہم زیادہ توجہ دیں، یا وہ کتابیں جو کہ اردو میں مثلا اپنی زبان میں ترجمہ تفسیر انہی پہ ہم اتفاق کریں، ان سے شروع کریں؟ شروع کرنے کے لیے قرآن سمجھنا ہے تو کیا ہمارے لیے بہتر ہے؟ سب سے پہلی تو میں اپنے ان تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو یہ نصیحت کرنا چاہوں گا کہ سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ آپ قرآن فہمی کا آغاز کسی عالم دین سے لیں، آن لائن کلاس کر لیں، یا اگر آپ کے پاس بھی عالم اویلیبل ہے تو اس کے پاس جا کے قرآن سیکھیں۔ جو آپ کو عالم سکھا سکتا ہے وہ صرف کتابوں سے آپ نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے اس دور کے اندر۔ بعض دفعہ لوگ صرف کتاب سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری اور ساتھ صاحب کتاب کو بھیجا تاکہ صحیح معنی میں قرآن مجید کی تفسیر سکھائیں۔ صرف کتابوں سے علم حاصل کرنا یہ کوئی بہت اچھا، بہت مناسب اسپیشلی قرآن مجید کے حوالے سے منہج نہیں ہے۔ وقت نہیں تھا، وگرنہ میں آپ کو بتاتا کہ خود سورۃ الفیل میں کتنی گمراہیاں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں، ایک ایک سورت کے اندر کیا کیا گمراہیاں ہیں جو لوگوں جس طرف لوگ چلے گئے۔ جہاں تک آپ کورسز کا تعلق ہے، تو میرا چونکہ یہ خصوصی دلچسپی کا موضوع ہے، انشاءاللہ میں شیخ وجاہت صاحب سے عرض کروں گا اگر مجھے اپنی کتاب مل گئی تفسیر قرآن کے اصول و قواعد PDF کی شکل میں، تو اس کی بھی آپ اسٹڈی کیجئے گا۔ میرا PhD کا موضوع بھی یہی تھا، اور خاص دلچسپی ہے قرآن مجید سے، آپ دعا بھی کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ تو میں نے جو اس کی اسٹڈی کی ہے، اس میں مختلف پیٹرن چل رہے ہیں۔ ایک پیٹرن ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا اور ان کے ادارے کا، جس کو وہ کہتے ہیں TPI، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ انٹرنیٹ پہ یہ کورس موجود ہے، اور اس میں اشاروں کے ساتھ اور ساتھ کچھ ہلکی پھلکی گرامر کے ساتھ وہ بیسک گرامر سکھاتے ہیں۔ یہ بھی اپنی جگہ پہ اچھی کاوش ہے۔
ایک ہمارے دوست ہیں بلکہ بزرگ ہیں پروفیسر عبدالرحمان طاہر صاحب، ان کا پیٹرن چل رہا ہے، اور ان کا پیٹرن ہے رنگوں کے ذریعے اور ضمائر کے ذریعے اور علامات کے ذریعے اور اردو میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے ذریعے وہ قرآن مجید سکھاتے ہیں، علامات کے ذریعے بیسک ان کا فوکس اس چیز کے اوپر ہے۔ تو ان کا قرآن مجید بھی اس حوالے سے پورا چھپا ہوا ہے، اور کلرز وغیرہ سے وہ اس چیز کو علیحدہ کرنے کی، ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک دوسرا پیٹرن ہے۔ ایک تیسرا پیٹرن ہے، ہمارے بڑے ہی فاضل عالم تھے پروفیسر عطا الرحمن ثاقب صاحب، وہ خالص گرامر کے ذریعے، ان کی معروف کتاب ہے تفسیر القرآن، اس ذریعے سے وہ قرآن مجید کو سکھاتے ہیں۔ ایک چوتھا پیٹرن ہے، وہ ہمارے بڑے ہی پیارے دوست ہیں، شیخ وجاز صاحب بھی ان کو جانتے ہوں گے، ڈاکٹر عبید الرحمان بشیر صاحب میرے ہم نام ہیں، اور ہمارے یونیورسٹی فیلو بھی ہیں اسلام آباد میں، انٹرنیشنل عربک یونیورسٹی میں جو عربک ڈپارٹمنٹ ہے وہاں وہ ہوتے ہیں۔ ان کی کاوش مجھے سب سے خوبصورت لگی ہے، وہ ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے قرآن مجید سکھاتے ہیں۔ یعنی ایک دن انہوں نے سکھایا ذالکہ، اور ذالکہ والی آیات کو جمع کیا، خود بخود ہی آہستہ آہستہ ذالکہ کے معنی سے ترجمہ کرنے والا مانوس ہو جاتا ہے۔ 3-4 والیوم ہیں ان کے، معلم القرآن کے نام سے انہوں نے لکھے ہیں، اور اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ٹیچر نہیں بھی مل رہا تو بنیادی طور پر کافی حد تک قرآن مجید کا سادہ ترجمہ اس کورس کے تھرو آپ سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ہر بندے کی صلاحیت کے مطابق، اور اس کے پاس کتنا وقت ہے اور وہ کتنا وقت دے سکتا ہے۔ جو بندہ کھلا وقت دے سکتا ہے نا، اس کے لیے سب سے بہتر میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ معلم القرآن اپنے پاس رکھ لے، اور معلم القرآن کے ساتھ کوئی ٹیچر اس کو مل جائے تو ساتھ ساتھ پارہ بپارہ اور سورہ بسورہ قرآن مجید کی تفسیر سیکھنا بھی شروع کرتے۔ جتنے پروگرامز ہیں ان میں زیادہ جامع مجھے معلم القرآن لگتا ہے۔ معلم القرآن کورس کرنے کے بعد اگر وقت ہو تو عطا الرحمن ثاقب صاحب والے ساتھ گرامر بھی انسان سیکھ لے تو اس سے مزید پختگی آ جائے گی۔ اور خصوصاً جو تفسیر اپنے مطالعے میں رکھیں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو قرآن و سنت کے منہج والا ہے، تو پھر بہترین تفسیر ہے حافظ اللہ الدین یوسف صاحب کی مختصر تفسیر احسن البیان، اس کو مطالعے میں رکھیں۔ اور ایک یہ تفسیر ہے، بہت خوبصورت تفسیر ہے، یہ شیخ عبدالسلام بھٹوی صاحب کی ہے، یہ بہت پیاری تفسیر ہے۔ شیخ عبدالسلام بھٹوی نے تقریباً 30-40 سال قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھایا، اور اس تجربے کی روشنی میں انہوں نے بہت پیاری تفسیر کی ہے، تفسیر القرآن عبدالسلام بھٹوی صاحب کی۔ تفصیلی پڑھنی ہے تو اس کو مطالعے میں رکھیں، یا مولانا عبدالرحمن کیلانی صاحب کی تفسیر ہے تفسیر القرآن، اس کو مطالعے میں رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جس کتاب کا شیخ نے ذکر کیا ہے، آپ کی جو یعنی تفسیر القرآن کے حوالے سے جو کتاب ہے، وہ PDF کی شکل میں میرے پاس ہے، اور ایک 2-3 سوال جو ایک ہی یعنی اصل میں ملتے جلتے ہیں کہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں کرنے کے بیسٹ کام کون سے ہو سکتے ہیں، اور ان راتوں میں دعا کرنے کے بیسٹ ٹائم کون سا ہے۔ دوسرا سوال جو اسی سے ملتا جلتا ہے کہ قرآن کے علاوہ اس رات کی برکت حاصل کرنے کے لیے کیا عبادت کریں، یا کس طرح سے ہم وقت گزاریں۔ بہت ہی خوبصورت سوال ہے، ہماری پریکٹیکل لائف سے متعلق ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے پہلے جو گزرے ہوئے عشرے ہیں ان کی بنسبت اس کو زیادہ محنت کے ساتھ گزارنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی زندگی میں ویسے ہی بڑی محنت تھی، لیکن جب آخری عشرہ داخل ہوتا، ایقظ اہلہ واحیا لیلہ، گھر والوں کو بیدار کرتے، پوری رات جاگ کے گزارتے، سجدہ بازر کمر کس لیتے۔ اس کے بعد کمر کس کے محنت کر کے یہ ارادہ کر کے کرنا کیا ہے، نمبر 1 قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت۔ اور میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ دن میں آپ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کریں، اس کا مطالعہ زیادہ کریں، اور رات میں آپ قیام اللیل زیادہ کریں۔ اگر اجتماعی طور پہ آپ قیام میں شریک ہو سکتے ہیں تو وہ کریں، یا انفرادی طور پہ آپ زیادہ لمبا قیام کریں، رات میں زیادہ سے زیادہ قیام کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کی سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ 5 پارے تلاوت کرتے تھے، تو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ صحابہ کرام لکڑی کے عصا کے سہارے کھڑے ہوتے تھے، اور سحری تک آپ کا قیام جاری رہتا تھا۔ ہمارے والد گرامی اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، ہمارے ہاں انہوں نے اس سنت کو، اللہ ان کو جزا دے، بڑی اچھی طرح زندہ کیا ہے۔ یہاں ہم الحمدللہ راتوں میں
ان کی تربیت تھی کہ 2 رکعت کے اندر امام صاحب ایک پارہ تقریباً پڑھ دیتے ہیں، کبھی 3 پاؤ، کبھی ایک پارہ۔ کوشش ہوتی ہے کہ پوری رات میں سحری تک قیام جاری رہے اور رکعتیں بھی 8 رہیں، درمیان میں تھوڑا وقفہ ہو جائے، اس میں دعا کر لی جائے اور لمبا لمبا قیام بھی کر لیا جائے۔ اور تیسرا اہم کرنے کا کام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور دعا میں خصوصاً یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ آخری عشاء میں سارے نیکی کے کام، صدقہ و خیرات اور یہ بھی سارے کرنے چاہیے، لیکن خصوصاً قرآن کی تلاوت دن میں زیادہ دیکھ کر، اور رات میں قیام اللیل، اور ساتھ اللہ سے توبہ استغفار اور دعا میں ہی وظیفہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ جزاکم اللہ خیر۔